بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت انس بن مالک قبیلہ انصار میں خزرج کی ایک شاخ بنی نخار میں سے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحان ہے۔ ان کی کنیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی، اور ان کا مشہور لقب خادم النبی ہے، اور اس لقب پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد فخر تھا۔ 10 برس کی عمر میں یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور 10 برس تک سفر و وطن، جنگ و صلح، ہر جگہ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور ہر دم خدمت اقدس میں حاضر باش رہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ان کے پاس ایک چھوٹی سی لاٹھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ اس کو وہ وقت دفن میرے کفن میں رکھ دیں، چنانچہ یہ لاٹھی آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر مال اور اولاد میں ترقی اور برکت کی دعائیں فرمائی تھی، چنانچہ ان کے مال اور اولاد میں بے حد ترقی اور برکت ہوئی۔ مختلف بیویوں اور باندیوں سے آپ کے 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور جس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس دن آپ کے بیٹوں اور پوتوں وغیرہ کی تعداد 120 تھی۔ بہت زیادہ حدیثیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ہینا کا خضاب سر اور داڑھی میں لگاتے تھے، اور خوشبو بھی بکثرت استعمال کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کو جمع کر کے خوشبو میں ملایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ مدینہ منورہ سے بصرہ چلے گئے۔ آپ کے سال وصال اور آپ کے عمر شریف کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ سن 91 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بعض لوگوں نے سن 92 ہجری، بعض نے سن 93 ہجری، بعض نے سن 90 ہجری کو آپ کے وصال کا سال تحریر کیا ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر شریف 103 برس کی تھی، بعض 110، بعض 107 اور بعض نے 99 برس لکھا ہے۔ بصرہ میں وفات پانے والے صحابیوں میں سے سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے بعد شہر بصرہ میں کوئی صحابی باقی نہیں رہا۔ بصرہ سے 2 کوس کے فاصلے پر آپ کی قبر شریف بنی، جو زیارت گاہ خلائق ہے۔ آپ بہت ہی حق گو، حق پسند، عبادت گزار صحابی ہیں، اور آپ کی چند کرامتیں بھی منقول ہیں۔ ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ دنیا بھر میں کھجوروں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھلتا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھلتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی آپ کی بہت ہی بے مثال کرامت ہے کہ آپ کے باغ کے کھجوروں میں مشک کی خوشبو آتی تھی، جس کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ آپ کا باغبان آیا اور شدید قحط اور خشک سالی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا اور نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اے باغبان، آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ باغبان نے عرض کیا، حضور میں تو آسمان میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے نماز پڑھ کر یہی سوال فرمایا، اور باغبان نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار یا چوتھی بار نماز پڑھ کر آپ نے باغبان سے پوچھا، کیا آسمان میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اب کی مرتبہ باغبان نے جواب دیا کہ جی ہاں، ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ برابر نماز اور دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف ابر چھا گیا اور نہایت ہی زوردار بارش ہوئی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے باغبان کو حکم دیا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ یہ بارش کہاں تک پہنچی ہے۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا اور آ کر کہا کہ بارش مسیرین اور قصبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ بارش کہاں تک ہوئی ہے، اس کو دیکھنے اور معلوم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر میں جہاں آپ تھے قحط پڑ گیا تھا اور پانی کی سخت ضرورت تھی۔
باقی دوسرے علاقوں میں کافی بارش ہو چکی تھی۔ ان علاقوں میں قطعاً پانی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہاں زیادہ بارش ہونے سے نقصان کا اندیشہ تھا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ بارش کہاں تک ہوئی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ بارش اسی شہر تک ہوئی ہے جہاں بارش کی ضرورت تھی، تو پھر آپ کو اطمینان ہو گیا۔ الحمدللہ اس بارش سے کہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کی شان اور دربار خداوندی میں ان کی مقبولیت کا کیا کہنا۔ جب خدا سے عرض کیا بارش ہو گئی، اور جہاں تک بارش برسانا چاہی وہیں تک برسی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام سے بے پناہ عشق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔